دوسرے جو وزیر اعظم ہیں ان کے پاس 25 جولائی تک کا ٹائم ہے اور توہین عدالت کا قانون آ چکا ہے تو توہین عدالت سے تو وہ بچ جائیں گے. اب آگے جو محاذ آئی ہے وہ کس قسم کی محاذ آئی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میں نہیں سمجھتا کہ توہین عدالت سے یہ بچ جائیں گے، چونکہ یہ کیس جو ہے راجہ اشرف صاحب والا، پرویز اشرف صاحب والا، یہ اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے کا چل رہا ہے. پھر اس کو سپریم کورٹ کے اندر اس نئے قانون کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس کی ہیرنگ جو ہے نا وہ ہونے جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت سی آراء آ چکی ہیں قانونی ماہرین کہ یہ آئین کی جو بیسک سپرٹ ہے اس کے الٹ ہے یہ قانون سازی جو انہوں نے کی ہے. اس سے عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک بات بتائیں، جب ملک کے چیف جسٹس یہ فرماتے ہیں کہ ملک میں پریزنٹلی ملک میں اس کنٹری میں ایکسپریسنگ کنسرن، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کسی قسم کا مطلب ہے کسی قسم کا قانون جنگ کا قانون ہے نا، 19 لوگوں کا 24 گھنٹے میں کراچی میں مر جانا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. کوئی جماعت اس پہ ریزرویشن ہی نہیں شو کرتی. انہوں نے کہا جی نہ چیف جسٹس کو پرواہ ہے نہ گورنر کو پرواہ ہے. یہ تو صرف میں آپ کو 24 گھنٹے کی کہانی بتا رہی ہوں، ورنہ یہاں روز 9-10 لوگوں کا مرنا نعوذ باللہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے عام بات ہو. لاہور میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. جی تو وہ چیف جسٹس صاحب فرمائیں کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، کرپشن حدیں پار کر چکی ہے اور سب تماشا بنا ہوا ہے. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ایگزیکٹو نام کی کوئی چیز نہ ہو اور انتظامیہ کہیں نظر نہ آئے، حکومت کہیں نظر نہ آئے، قتل و غارت گری عام ہو، ملک میں انارکی ہو، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہوں، تو پھر عدلیہ کیا کرے؟ لوگ جب جا کے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو شاباش دینی چاہیے کہ جو کام ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے تھا، جو کام حکومت کو کرنے چاہیے تھے، لوگ جو مایوس ہو کے عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں اور عدلیہ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ ساز فیصلے کیے ہیں، اربوں روپے جو ہے نا وہ برآمد کیے ہیں اور اربوں روپے کی کرپشن کو روکا ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن میں نے کسی ملک میں یہ نہیں دیکھا کہ عدلیہ اب تو اپنی کام کر رہی ہے لیکن ایگزیکٹو کی پوری مشینری میں، یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں مولانا صاحب کی بات میں بہت گہرائی ہے. دیکھیں نا کیا پورا ایگزیکٹو اسی میں لگا رہے گا، ایک وزیر اعظم کو چنو، دوسرے کو چنو، تیسرے کو چنو، پانچویں کو. ارے بھئی ملک بھی تو کسی نے چلانا ہے. شرمیلا صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ایک سیکنڈ دیجئے گا سر، واپس آتے ہیں. شرمیلا صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، دیکھیں ایک عدالت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، محاذ آئی ہو یا آپ نے جواب دینا ہو یا جواب داخل کرانا ہو یا نہ کرنا ہو یا یہ کرنا ہو، ملک کی جو باقی چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چل رہی؟ سب نظام تو پیرالل چل رہے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہی ہے. اب یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں، بم پھٹنا، 19 مرنا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہونا، کراچی کے حالات خراب ہونا، لاہور کے حالات خراب ہونا، یہ تو آپ ٹھیک کرا سکتے ہیں نا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ جیسمین صاحبہ اب ذرا تحمل سے پلیز سنیے گا. بڑی باتیں کری ہیں آپ کے معزز مہمانوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے کسی بھی سٹنگ جج کو آپ نے تقریریں کرتے ہوئے سنا ہے؟ بتائیے کسی ایک کا نام لے لیجیے. میں نے نہیں سنا. آپ کی عمر شاید مجھ سے تھوڑی سی زیادہ ہو، آپ کو زیادہ اس بات کا ایکسپیرینس ہو، میں نے نہیں سنا. گورننس کے ایشوز ہمارے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عدلیہ کے اندر بھی کرپشن ہے. یہ تو چیف جسٹس صاحب آنریبل صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ لوور جوڈیشری میں بڑی کرپشن ہے. جو لاکھوں کیسز پچھلے 20-25 سال سے پینڈنگ ہیں عام لوگوں کے، میں ہائی پروفائل کیسز کی بات نہیں کر رہی، اور لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، فقیر بن گئے ہیں، جرگے کی طرف جا رہے ہیں. ایک انفارمل جسٹس سسٹم ابھر گیا ہے، یہ جرگا، یہ پنچایتیں، کیونکہ لوگ پریشان ہیں، عدلیہ سے تو انصاف نہیں مل رہا. تو کیا ایگزیکٹو وہ کیسز اپنے پاس لے لیں اور ان کو چلانا شروع کر دیں؟ جو محترم محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی گورننس کے ایشو فلاں ہے، جو ایگزیکٹو کام نہیں کر رہی تو وہ عدلیہ کر رہی ہے، تو یہ عدلیہ کا کام ہے کرنا. تو آپ کر نہیں رہے نا. اب میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں، تو عدلیہ اپنا کام نہیں کر رہی تو کیا وہ ایگزیکٹو لے لے، وہ چلا لے مقدمے؟ بھائی نہیں چل رہے لوگوں کے مقدمے اس ملک میں. جہاں پر ایک آفیشل کو گھورنے پہ جیل بھیج دیا جاتا ہے، وہاں اس ملک میں 8,500 ٹیررسٹ کو بری کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، ریپسٹ کو چھوڑ دیا گیا ہے. کیونکہ آپ کے پاس پروسیکیوشن کا لا نہیں ہے، آپ لا نہیں پاس کرا سکے اب تک نیشنل اسمبلی کا اینٹی ٹیررزم کا. ہمارے پروسیکیوشن میں ویکنسز ہیں. تو جہاں آپ ہائی پروفائل کیسز چلانے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے برخاست کرتے جاتے ہیں، بلا لیں پروسیکیوشن کو، کھڑا کریں، بولیں جی انویسٹیگیشن صحیح کرو. یہ بھی تو کر سکتی ہے نا عدلیہ.
اس ملک میں کس ریپ وکٹم کو آج تک انصاف ملا ہے؟ ایک بتا دیجئے. اس ملک میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, کس کو انصاف ملا ہے؟ کس کے گناہگار کو سزا ملی ہے؟ تو آپ کی جسٹیفیکیشن میری جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی اس لیے بجلی بھی نہیں ملے گی عوام کو, لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بھی بنیں گے اور ہم کام بھی نہیں کریں گے, اور کرپشن تو عروج پر ہے. اوکے, کرپشن عروج پہ آپ کہتی ہیں, عروج کے اوپر میں نہیں کہتی, سپریم کورٹ کہتا ہے. سن لیں, مقدمے چلا لیں, فیصلے لے آئیں, سزائیں دے دیں, کون روک رہا ہے؟ کتنی سزائیں دیں شرمیلا کس کو صاحبہ؟ دی ہے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف, ایک سیکنڈ سنیں, سزا نہیں دی, کرپشن کا کہا کہ کرپشن میں وہ ملوث ہے, آپ نے ان کو وزیر اعظم لگا دیا. مناسب بات نہیں کر رہی ہے. سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے یہ انویسٹیگیشن انکوائری کا کہا ہے نیب کو انکوائری کرنے دیں. جب ٹرائل کورٹ کے نا نیب کورٹ کے نا مقدمہ چلے گا, راجہ پرویز اشرف کا سب کو پھانسی پہ لٹکا دیں. سپریم کورٹ از ناٹ دا ٹرائل کورٹ, neither in Pakistan, no in any country of the world. کیا موسیٰ وزیر اعظم کا بیٹے کے بیل نہیں لے رہا؟ لے رہا ہے نا, اچھی بات ہے, ملوث ہے نا, سن لیں, یہ اچھی بات ہے بھائی. ارے سنیں تو صحیح نا, اچھی بات ہے. شہابالدین صاحب کو آپ نے وزیر اعظم کے لیے نومینیٹ کیا, ان کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی. وہ تو ANF جاگی جس دن وہ نومینیٹ ہوئے ایز پرائم منسٹر, اس سے پہلے تو سو رہے تھے. دیکھیے, اگر کسی پہ مقدمہ ہے تو وہ عدالت میں ہے, تو عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. جازمین, آپ میں رانا سونال محمود رشید صاحب نہیں کر سکتے. دیکھیں, اس ملک میں کام نہیں ہوگا. ایک سابق آئی جی کو 121 دفعہ کورٹ کی حاضری دینی پڑی ہے, میں اس کا نام لوں, 121 دفعہ وہ سپریم کورٹ میں حاضر ہوا ہے. وہ کیا کام کرے گا؟ وہ کیا کام کرے گا؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. نہیں, آپ اس کو سمجھ کریں نا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے ملک میں, اچھا ہے, برا ہے, صحیح ہے, غلط ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. 8 مہینے بعد 6 مہینے بعد الیکشنز ہیں, نکال کے باہر پھینکنے دینا عوام کو. جنہوں نے الیکٹ کیا ہے ان کو یہ رائٹ دیں کہ وہ نکال کے پھینک دیں, کسی اور ادارے کو یہ حق نہیں ہے. تو کون نکال رہا ہے؟ سوری. اور محمود رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں, اور جو عمران خان کے بھی آپ نے انٹرو میں جو سکھائی, ہم عدلیہ کے پیچھے, او بھائی آپ عدلیہ کے پیچھے چھپ کے سیاست کر رہے ہیں. عدلیہ کو آپ کے کاندھوں کی ضرورت نہیں ہے. عدلیہ کین assert itself. دیکھیے, ٹرائیکوٹمی آف پاور آئین کے اندر درج ہے. اگر کوئی بھی ادارہ کسی دوسرے ادارے کی ڈومین میں انکروچ کرے گا, تصادم ہوگا. ہم نے تصادم نہیں کیا. ہمارے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو نکالا, پیپلز پارٹی بحیثیت سب سے بڑی سیاسی جمہوری جماعت اپنے کارکنوں کو سڑکوں پہ لا سکتی تھی. ہم نے کہا ہم نہیں کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ ہم نے ریسٹرین سڑکوں پہ لے آتے تو کیا ہوتا؟ نہیں, سن لیجئے, محاضر آئی ہوتی. محاضر آئی تو آپ کر رہے ہیں. نا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم نے بڑے تحمل سے, سن لیں, ہم نے بڑے تحمل سے دوسرا پرائم منسٹر ہم لے آئے ہیں. جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے, یہ پولیٹیکل ریسٹرینٹ تھی. ناؤ لیٹس گو ہیڈ ود جوڈیشل ریسٹرینٹ. محاضرائی کی سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے وہ یہ توہین عدالت کا بل ہے. آپ کیوں لے کے آئے ہیں توہین عدالت کا بل؟ کیوں لائے؟ دیکھیے, پہلے میں بتاتی ہوں کیوں لائیں, کیونکہ وقت کی ضرورت تھی. کس وقت کی؟ ہم پارلیمنٹ ہے, ہم نے بنا دیا قانون, آپ کو نہیں پسند ہے, آپ انٹرپریٹ کر کے نکال باہر پھینکیں. بھائی ہم نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے؟ ہم نے کوئی حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر, ججوں کو مارا پیٹا؟ ہم نے سمجھا اور ہمارے اتحادیوں نے سمجھا کہ اس وقت کی ضرورت ہے, جہاں پر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ ایک آفیشل کو گھورنے پہ آپ جیل بھیج رہے ہیں, وہاں پر آپ ٹیررسٹ اور ریپسٹ کو بری کر رہے ہیں, ان کو ضمانتیں دے رہے ہیں. حامد سعید کاظمی تک جیل میں سڑا ہے, اس کو بھی دے دو بھائی. انجم وکیل کو تو مل جاتی ہے ضمانت. نہیں, عدالت آپ نے توہین ہے. ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, میں آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے خدا کے لیے مجھے خالی ایک بتا دیں, 24 گھنٹے سن لیجیے, اس جوڈیشری کے لیے میری بیوی نے دھرنا دیا تھا چیف جسٹس کے گھر کے باہر. اس لیے دیا تھا کہ عوام کے جو مقدمات ہیں, جو عوام کے ایشوز ہیں, پکڑنا ہمارا کام ہے, سزا یا جزا دینا تو عدالتوں کا کام ہے. بھائی ہم تو نہیں پھانسی لٹکا سکتے کسی کو. آپ پرائم منسٹر کو نکالتے ہیں, نکال دیں. آپ ریپسٹ کو تو کسی کو پھانسی چڑھائیں, آپ ٹیررسٹ کو تو کسی کو پھانسی چڑھائیں. اسی لیے توہین عدالت کا بل پاس کیا تھا نا, تاکہ آپ جو مرضی بولتے رہیں. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اگر میں غلط بات کہہ رہی ہوں تو خدا کی قسم میری کسی بات کا جواب نہیں مجھے پھانسی دے دیں. میں نہیں, کیوں میں آپ کو پھانسی دے دوں؟ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. جیسمین, اگر میں غلط بات کہہ رہی ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے. سپریم کورٹ ایک پولیٹیکل ادارہ نہیں ہے. یہ بات کا جواب نہیں دیا کہ 18 گھنٹے بجلی. اس کو پولیٹیسائز نہ کرو. پولیٹیسائز ہم کر رہے ہیں.
جب کبھی آپ کہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی کیوں کھڑے ہیں عدلیہ کے ساتھ؟ آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ عوام اوکے، میں، آپ پولیٹیکل پارٹی رانا ثناء اللہ ہیں، صاحب، عدلیہ کو ضرورت نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی اب نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جماعت نے بہت دفعہ کہا ہے کہ کب ہم کہا انہوں نے؟ رانا صاحب آپ لوگوں نے کہا کہ آپ جب ہم فوج آئی کے ایس آئی ساتھ کے کھڑے اوپر ہیں. بات کرتے ہیں، جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب سیکرٹری ڈیفنس کو برطرف کرتے ہیں جو کہ ان کا ڈومین ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے، جس کو رکھیں وداؤٹ اے نوٹیفیکیشن، واٹ ایور. ایسے تو کام نہیں چلتا نا شرمیلا صاحبہ. جمہوریت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ڈکٹیٹرز بن جائیں، آپ کا ہماری بلا سے جو مرضی ہوتا رہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ ماشاءاللہ 100% ججز کو آپ باہر نکال پھینکیں اور باقی معافی مانگ کے پارسا بن جائیں. تو آپ نہ کرتی ہے یہ احسان آپ کوئی 500 دفعہ کر چکے ہیں. آپ کریں گے تو یار پھر ہم نے کیا ہے، ہم لائے ہیں. کتنی ججز کی موومنٹ چلی، کتنی لائرز کی موومنٹ چلی. بھائی نہیں بحال کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم نے ان کو بحال کیا ہے. نہیں کیا آپ نے. اگر آپ نے ان کو بحال کیا ہوتا تو آپ فخر سے کہتے. چیف آف دی آرمی اسٹاف کا فون نہ آتا تو میاں صاحب اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے. آپ کو کیسے پتا چیف آرمی اسٹاف کا فون آیا؟ 100 دفعہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لیں. اعتزاز احسن صاحب از آن ریکارڈ. آئی ایس پی آر نے کہا ہے اور اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ میں گواہ ہوں، مجھے فون آیا ہے. پتا ہو سکتا ہے کہ چچا زاد ہیں، چچا زاد ہیں، تایا زاد ہیں. ایک چھوٹا سا دینے دے، پھر میں رانا صاحب سے بات کرتی ہوں. ایک سیکنڈ. ویلکم بیک. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے شرمیلا صاحبہ کا موقف تو سن لیا. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. مجھے نہیں لگتا الیکشنز جن کی سب خواہش رکھتے ہیں وہ وقت پر ہوں گے. مطلب جس وقت پر آپ لوگ چاہتے ہیں وہ اپنے ہی وقت پر ہوں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن اپنے ہی وقت پہ ہوں گے، اور الیکشن کا وقت جو ہے وہ بالکل یعنی اب آن پہنچا ہے. جہاں تک شرمیلا صاحبہ نے بات کی ہے، دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا میں کبھی کوئی، آپ نے سنا ہے کبھی کوئی جج تقریر کرے؟ پوری دنیا میں جج جو ہیں وہ اب تک تقاریر کرتے ہیں، لیکن وہ تقاریر جلسوں میں نہیں کرتے. وہ تقاریر جو ہے وہ بارز میں کرتے ہیں یا جوڈیشل کانفرنسز جو ہیں ان میں کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ لوئر جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے، تو کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ صرف عدلیہ نے نہیں کرنے ہوتے. اس میں باقاعدہ پولیس نے چلان مکمل کر کے عدالت میں داخل کرنے ہوتے ہیں، پروسیکیوشن نے پروسیکیوشن کرنی ہوتی ہے، اور پھر عدلیہ نے جا کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر لوئر جوڈیشری میں کیسز پینڈنگ ہیں اور وہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے تو صرف عدلیہ ذمہ دار نہیں، اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے. باقی جہاں تک ان کا یہ معاملہ ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ یعنی ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے وہ نوٹسز ہو رہے ہیں، تو کیا آئین میں آرٹیکل جو 184 ہے اور 199 ہے، کیا وہ عدلیہ کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ اگر انتظامیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے برعکس کوئی فیصلہ کرے تو اس کو وہ ریویو کرے یا اس کو وہ روک دیں؟ کیا او جی ڈی سی میں ایف اے فیل آدمی کو جو ہے وہاں پہ ایک کرونی کو لگانا کہ وہاں پہ وہ لوٹ مار کرے، کیا یہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ نہیں تھا؟ کیا حج کرپشن جو ہوئی ہے، حج کرپشن پہ تو عرب شہزادے بھی بل بلا اٹھے کہ اس قسم کی کرپشن کی تو ہم نے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نہیں دیکھی. کیا اس کرپشن میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟